السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ملو روی نے کہا ہے کہ KCR جمہوریت کا مذاق اڑا رہے۔ تلنگانہ میں پانی کے مسائل بہت اہم ہیں۔ بلیک واٹر کے بارے میں اسمبلی میں بحث کے دوران اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے KCR کی عدم شرکت عوام کی توہین کے مترادف ہے۔ KCR کا بجٹ اجلاس میں نہ آنا اور باہر کہیں بات کرنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ بری بات ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بغیر یہ کہے منہ دکھا رہی ہیں کہ انہیں زیادہ دیر تک بات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ میڈچل نیشنل ہائی وے پر رقم کا مطالبہ کرنے والا جعلی صحافی گرفتار۔ اندھونی سندر راج نامی ایک شخص ایک صحافی ہے جو ایک شخص کو دھمکی دیتا ہے۔ ایک ویب چینل کا شناختی کارڈ، ایک لوگو اس کے پاس موجود تھا۔ اندھونی سندر راج، جس نے چاول کی بوریاں لے جانے والے آٹو سے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ میڈچل پولیس نے آٹو کی ڈرائیور کی طرف سے دی گئی شکایت حاصل کی اور رپورٹر کو حراست میں لے کر اس سے پوچھ تاچھ کی۔ میڈچل پولیس نے شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ریاست کے مستقبل کے صدر نارا لوکیش بابو مستقبل کے ریاستی وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو کے حکم پر نوجوانوں کی آواز کے ساتھ عوامی آواز بن گئے ہیں۔ الیکشن سنکراوم سبھا سریکاکولم حلقہ تلگو دیشم پارٹی کے انچارج مستقبل کے سریکاکولم MLA گنڈا لکشمی دیوی اکھنڈ لکشمی دیوی کی قیادت میں پورے سریکاکولم حلقہ تلگو دیشم پارٹی کے ارکان خاندان اور عوام کے سپاہیوں اور دیگر کی مکمل حمایت کے ساتھ ایک عظیم کامیابی کا جلسہ منعقد ہوا۔ لکھنؤ میونسپل کارپوریشن کے میئر کی قیادت میں کارپوریشن کے ایگزیکٹو اراکین کارپوریٹر صفائی کے بہترین طریقوں کا مطالعہ کرنے حیدرآباد ہے۔ اس موقع پر انہوں نے جواہر نگر میں ڈمپنگ یارڈ اور صفائی ستھرائی کا معائنہ کیا۔ آخر دن پیر کو میئر گدوال وجے لکشمی ایک ساتھ آئے اور میئر سے صفائی ستھرائی CND سالڈ ویسٹ مینجمنٹ GHMC میں عمل آوری کی تفصیلات پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ صفائی کے پہلے مرحلے کو سوچھ آٹوز کے ذریعے گھر گھر کچرا جمع کیا جا رہا اور اسے قریبی YSCTP اور وہاں سے ڈمپنگ یارڈ منتقل کیا جا رہا۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے وضاحت کی ہے کہ مرکزی حکومت کے صفائی ستھرائی کے سروے میں پورے GHMC کو مختلف زمروں میں 5 ایوارڈز ملے ہیں۔ سائبرآباد CPO میں IRAD ایپ سینسائٹائزیشن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ سائبرآباد کمشنریٹ کے منی کانفرنس ہال اور آفس میں انٹیگریٹڈ روڈ ایکسیڈنٹ ڈیٹا بیس اور تفصیلی ایکسیڈنٹ رپورٹ کی درخواست پر ایک آن لائن زوم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں منی کانفرنس ہال میں زوم میٹنگ میں DCP روڈ سیفٹی، انسپکٹر آف پولیس، پولیس کے روڈ سیفٹی SIs، ڈویژنل کوآرڈینیٹرز اور روڈ سیفٹی کے دیگر عملے نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ایڈمن AIs اور تمام لا اینڈ آرڈر اور سیفٹی کوآرڈینیٹر RSCs بھی عملی طور پر آن لائن کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کیے۔ DCP روڈ سیفٹی نے تصدیق کی ہے کہ IRAD ایپلیکیشن کا بنیادی مقصد سڑک حادثات کے ساتھ ساتھ اس سے ہونے والی اموات کو 50% تک روکنا ہے۔ ڈسٹرکٹ رورل اور آؤٹ مینیجرز یعنی عامر علی اور ستیش نے IRAD ایپلیکیشن کے بارے میں تربیتی سیشن کا انعقاد کیا۔ تلنگانہ اسمبلی میں حقہ سینٹرز پر پابندی کا بل منظور کر لیا گیا۔ بجٹ سیشن کے چوتھے دن کی کارروائی کے آغاز کے موقع پر وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو نے ایوان میں اس بل کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں حقہ سینٹرز پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حقہ سگریٹ نوشی سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقہ پر پابندی کا فیصلہ 4 فروری کو ریاستی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حقہ سگریٹ سے 1000 گنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک بار جب اس کی عادت ہو جائے نوجوان نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کانگریس حکومت نے ریاست تلنگانہ کے نوجوانوں اور عوام کی صحت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام جماعتوں نے بغیر کسی بحث کے ایوان میں حقہ پابندی بل کی متفقہ طور پر منظوری کو یقینی بنایا اور اس کے علاوہ اس بل کی منظوری کے ساتھ ہی ریاست میں حقہ سینٹرز بند ہو جائیں گے۔ حقہ سے متعلق کسی بھی شے کو خریدنا یا فروخت کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ سریدھر بابو نے بل کو متفقہ طور پر منظور کرنے پر ایوان میں تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔ پیر کے روز حیدرآباد کے مخدوم بھون میں گڈمیٹلا راجتا کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں ایگری گولڈ وکٹمز ایسوسی ایشن کے ریاستی صدر N بالاملیش نے کہا ہے کہ ایگری گولڈ کمپنی 1995 میں شروع کی گئی تھی۔ انہوں نے تلنگانہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، کرناٹک ریاست میں کچھ کمپنیاں شروع کی کہا اور تقریباً
कई रुपए जमा करके इस रकम से रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। 2015 में एग्रीगोल्ड कंपनी की इंतजामिया ने हाथ उठाए क्योंकि उन्हें रकम जमा करने वालों को वापस करनी थी। इंतजामिया को गिरफ्तार किया गया और पिछली हुकूमतें मुलविस हो गई। रियासती हुकूमतों ने जब्त करने का वादा किया एग्रीगोल्ड के असासे और मुतासरीन की मदद करते हुए, लेकिन अमली तौर पर आंध्र प्रदेश के अलावा कहीं भी जमा करने वालों को रकम नहीं मिली। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पेश आए वाकये को लेकर चार मीनार के पास एहतजाज किया गया और मस्जिद व मदरसों की मसमारी के खिलाफ मुजाहरा किया गया। इस दौरान उस्मा शाकिर, प्रेसिडेंट लेडीज विंग मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, मौलाना हकीम सूफी, सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी, प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, मौलाना सैयद हामिद हुसैनी, शत्तारी अरशद अली, सुल्तान मिर्जा, मौलाना डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, मौलाना फरहतुल्लाह शरीफ, सैयद अयूब बादशाह कादरी, हाफिज अली रेहाना, आसिया बेगम, सैयद ताहा कादरी, हाफिज सैयद अब्दुल रहमान व दीगर मौजूद थे। आदाब। हमने आज चार मीनार के दामन में पीसफुल प्रोटेस्ट किया है उत्तराखंड सीएम और सेंटर की हुकूमत के खिलाफ। देखा जाए, हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हिंदुस्तान की आवाम के हित में काम नहीं कर रहे हैं, अपनी कुर्सी, अपनी रियासत बचाने के काम कर रहे हैं। वो बौखला गए हैं कि उनको पता चल गया है कि वो एमपी इलेक्शन में जीतने वाले नहीं हैं। इसीलिए बौखलाहट में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, गाय के नाम पे मारा जा रहा है, राम के नाम पे मारा जा रहा है। कहते हैं जय श्री राम बोलो न तो मार डालेंगे। कितनी ही अफसोस की बात है। हमारी बदनसीबी है कि हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। इस प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस बाइट नहीं दिया। इस प्रधानमंत्री ने एक साल का हिसाब नहीं दिया कि एक साल में देश के लिए क्या किया या 5 साल में देश के लिए क्या किया, या अब 10 साल हो गए इनकी हुकूमत को, 10 साल में देश के हित में क्या काम करे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब उलमाए दीन भी निकले हैं एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए। यही अगर ये लोग पहले निकले होते, अपना मुर्दा होने का सबूत नहीं पेश किए होते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है जो उनकी नुमाइंदगी करे, उनके हक में आवाज उठाए, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो एक आवाज बुलंद करे और उसकी आवाज पे जो है सब लोग लब्बैक बोले। लीडर कौन है जो अपनी बात मनवाए और उसकी बात पे जो है अवाम लब्बैक बोले? वो लीडर है। मैं तो अवाम को लीडर समझती हूं, क्योंकि अवाम जो है अपनी बात मनवाती है। अपने आप को लीडर समझती हूं मैं, क्योंकि जितने भी मुसलमान पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए जीते हैं। उनका बस चले तो पूरी कौम को बेच डालेंगे। इसलिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, एक आवाज होने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी समझता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार डालेगा, खत्म करेगा। हिंदुस्तान में 17 करोड़ मुसलमान है, क्या उनको मारना आसान है? नामुमकिन है। कुछ उम्मत पे, कुछ लोगों पे आप जुल्म कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कौम को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कौम जो है खैर की कौम है, खैरुन उम्मत है। आप इसको एकदम खत्म नहीं कर सकते। आप चाहे हिंदुस्तान की पूरी फौज, पूरी पुलिस पीछे भी लगा लो, फिर भी इस कौम को आप खत्म नहीं कर सकते।
کیونکہ یہ قوم اب زندہ قوم ہو گئی ہے, یہ قوم اب ایک جٹ ہو گئی ہے, ایک آواز ہو گئی ہے. نریندر مودی, تمہاری یہ بوکھلاہٹ بتا رہی ہے کہ تم اور تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے. انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں تمہارے پچھواڑے پہ لات مارنے والی ہے یہ ہندوستان کی عوام, اور ہندوستان کی عوام جو ہے ایسے حکمران کو ٹھہرائے گی جو سیکولر ہوگا, جو عوام کے بیچ میں رہ کے عوام کا کام کرے گا, عوام کے مسئلے مسائل حل کرے گا, ہندوستان کو جوڑنے کی کوشش کرے گا, نہ ہی توڑنے کی کوشش کرے گا. شکریہ. سنیل ڈمپل صدر مشن ریاست جموں کشمیر کی قیادت میں ایک زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی. جانی پور ہائی کورٹ چوک روڈ پر مظاہرے کیے گئے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے خلاف اور PWD-JMC جموں شہر کی خراب حالت کے خلاف اور نیو پلاٹ جانی پور ہائی کورٹ کی سڑکوں اور جموں شہر میں ٹریفک کا بدترین مسئلہ ہے. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سنیل ڈمپل نے حکومت کو مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر بلیک ٹاپنگ شروع کرے اور مین روڈ, نالیوں, اسمارٹ سٹی پروجیکٹوں, PWDR اینڈ BJMC جیو ریلائنس کیبل کے کاموں سے تباہ ہونے والے تمام فٹ پاتھوں کی تعمیر کرے, ورنہ لوگ بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کریں گے. سنیل ڈمپل نے الزام لگایا کہ جموں شہر اور خاص طور پر جانی پور روڈ پر ٹریفک کا پورا نظام ناکام ہو چکا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریاست کے سرکاری اسپتالوں اور میڈیکل کالجوں میں مکمل تبدیلی لانے کے لیے 4,000 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے اور پہلے مرحلے میں 1,200 کروڑ روپے دستیاب کرائے گئے. وزیر اعلیٰ مہاراشٹر ایکناتھ شنڈے نے سہادری گیسٹ ہاؤس میں منعقدہ میٹنگ میں ریاست کے خواہش مند اضلاع میں جدید اور معیاری ضلع اسپتالوں کے قیام کے لیے فنڈز خرچ کرنے کی ہدایت دی ہے. ابتدائی طور پر انہوں نے دھاراشیو ضلع میں ایک اچھی طرح سے لیس 500 بستروں پر مشتمل ادویات ضلع اسپتال کے قیام کے لیے فوری کارروائی کرنے کی اطلاع دی ہے. وزیر صحت تاناجی ساونت نے اس کے لیے وزیر اعلیٰ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. کودنڈا ریڈی کسان کانگریس کے قومی نائب صدر نے کہا ہے کہ جگا ریڈی TPCC کے کارگزار صدر ہیں, پریتم دلت کانگریس کے چیئرمین ہیں اور میٹو سائی کمار فشرمین کانگریس کے چیئرمین ہیں. نیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی کے ضلع صدر وانگلا دلی نائیڈو نے پاروتی پورم میونسپل کمشنر جے راما پالا نائیڈو اور تحصیلدار شیونا رائنا کے دستخطوں کی چھانبین کرنے کو کہا ہے جن کا حال ہی میں تبادلہ کیا گیا. پیر کو ضلع کلیکٹر کے دفتر میں منعقدہ جگنام کو چیبودم پروگرام کے دوران ضلع جوائنٹ کلیکٹر آر گووندا راؤ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ٹرانسفر کیے گئے میونسپل کمشنر اور تحصیلدار کے دستخطوں پر کئی الزامات لگائے جا رہے ہیں. جاتے ہوئے میونسپل کمشنر. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ. قواعد کے خلاف نوکریاں دی گئی.